ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ. السلام علیکم جنید صاحب. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پی ٹی آئی کی ترجمان محترمہ جناب شیریں مزاری. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ نے مجھے بلایا ہے اپنے پروگرام میں, اور میرا خیال ہے ایک عرصے کے بعد میں آئی ہوں. بالکل جی. آپ تو مجھے ایسے بھول گئے ہوئے تھے جیسے لوگ گرمیوں میں رضائیوں کو نہیں بھول جاتے. ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو فون کرتے رہے, غالباً آپ کا نمبر چینج ہو گیا ہوا ہے. میرا نمبر نہیں چینج ہویا, تسی چینج ہو گئے. ساڈے ملک چ ہوئی ہوندا ہے, جتے ہوئے دا نمبر نہیں چینج ہوندا, ہر اے دا چینج ہو جاندا ہے. وہ کیا شعر ہے کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جاننا. استعفے کے بعد اب کہیں پی ٹی آئی میں نہ آ جانا. آپ کو کیا اعتراض ہے, پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈر بھی تو آ رہے ہیں نا پی ٹی آئی میں, یہ آ جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آئیں سو آئیں, بسم اللہ. لیکن یہ اور میں ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی نا. ایک میان کی دو تلواریں آپ کیسے ہو گئے؟ ایگزیکٹلی یہی تو میں سوچ رہی ہوں. چلو تسی کواڑے کہو تے پھر بھی تو سجدا ہے, تلواراں کیڑیاں اس عمرے بنن ڈے ہو تسی. دیکھیں باجی فردوس, ہائے ہائے باجی کون ہے؟ میں لحاظ کرن ڈئی ہاں تے رام نال ذرا. باجی فردوس ایڈی تسی چھنی کاکی. نہیں سب لوگ آپ کو آپا فردوس کہتے ہیں, اگر میں نے باجی فردوس کہہ دیا تو کیا ہے؟ وہ بھی کہتے رہے, آپ کس لیے باجی؟ ہائے ہائے باجی بلٹویا جیا. کیا ہو گیا آپ کو؟ جنید صاحب مجھے کس لیے باجی کہہ دیں گے؟ اپنی عمر دیکھیں اور میری عمر دیکھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اس وقت انہوں نے فاکسی رکھی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے فاکسی ہمیشہ بزرگی رکھتے ہیں. آپا فردوس میں میری بات سن لیں, میں زبان میری پھر بھی آپا لمبی. کہہ دیا کی گل ہے, خالہ خیر ہے تینوں؟ مجھے خالہ ہی کہہ دیا. میں تو نانی بھی کہاں گی جے تسی باز نہ آئے. آپ کیوں اعتراض کر رہی ہیں میرے باجی کہنے پر؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پیرنٹس نے آپ کے کلینک سے مجھے حفاظتی ٹیکے لگوائے تھے. کیڑے حفاظتی ٹیکے, ادو ایجاد ہو گئے سن حفاظتی ٹیکے. ویسے بھی جڑی ادیاں باں والی کمیز پاوے ہو تے اپنی عمر ہی نہیں لکو سکتی. صاف پمبیری والے ٹیکے نظر آؤندے. تو پمبیری والے ٹیکے دا سیدھا سیدھا مطلب ہے گھٹو گھٹ 55 دی پیدائش. یہ عمر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ پولیٹکس میں بات کرنی ہے. تو وہ بری بات ہے نا, آپ دیکھیں اتنے عرصے کے بعد میں کیمرے کے سامنے آئی اور آتے ہی باجی باجی شروع ہو گئی. نا آپ باجی نہ کہیں, نا آپا کہنا باجی کہیں, آپ ڈاکٹر صاحبہ کہیں نا. بالکل سارا زمانہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, تو آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ کہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی مجھے ڈاکٹر صاحبہ ہی کہیں گی. کیڑی ڈاکٹر صاحبہ, میں تیرے کو بلی دی جامت کرائی ہے. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میں نے. نہیں بہ جانی تو میڈم ویٹنری. قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہوں میں. لو قائد اعظم نو پڑھا دی رہی ہے تو مینوں باجی کہن دئی. قائد اعظم یونیورسٹی میں ٹیچ کرتی رہی ہیں. کون؟ ہاں یہ آپ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ان کو کیا بہت ایزی لے رہی ہیں؟ نہیں تو وہ بھی مجھے نہ ایزی لے. مجھے تو غصہ اس بات کا کہ وہ تو چلو پہلے میڈیا میں ان نے اتنی دیر کے بعد میں آئی ہوں تو آتے ہی باجی کہہ دی. ان کا اپنے شعبے میں بہت زیادہ احترام ہے. کس شعبے میں؟ پہلے جرنلسٹ رہیں, پھر ٹیچنگ سے وابستہ رہیں, اور اب پولیٹکس میں ان کا نام بہت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. بس یہی تو ان کو ٹینشن ہے کہ کہیں میں اگر پی ٹی آئی میں آ گئی تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں جنید بھائی اطلاعات و نشریات کی اللہ کے فضل سے فیڈرل منسٹر رہی ہوں, اور یہ بھی اطلاعات و نشریات کا ہی شعبہ سنبھالے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی. تو اگر میں ادھر چلی گئی تو ظاہر ہے میرا تجربہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے. دور کی کوڑی ملا رہی ہیں آپ. کوڑی نہیں ملا رہی, میں شیری ملا رہی ہوں. یہو جی عورتیں تندور تے روٹیاں لوان جان تے کسے دی مسی روٹی کٹ کے اپنی سادیاں روٹیاں چ رکھ لیندی. ساڈیاں روٹیاں چ بھی تھوڑا مسا پن آ جائے. جنید صاحب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ وہ ہیرو نے مسی روٹی, تندور, نارووال, سیالکوٹ. نہیں پہ جانی پینا, تو کیڑا پریس کانفرنس چ خلائی شٹل تے لیکچر دین ڈئی ہونی. سنیے نے تہاڈیاں گلاں وی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے استعفیٰ پیش کیا تو بلاول صاحب نے کیا کہا آپ کو؟ رونے لگ گئے. اچھا تو اور کیا, میں نے بڑی مشکل سے اینک ٹیشو کے ساتھ صاف کر کے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟
वैसे ही तो रोने क्यों लग नहीं, गए? प्लीज डोंट लाफ। नहीं नहीं आप ये बड़ी गहरी बातें और दुख की बातें हैं, नहीं, रोने क्यों लग गए? इसीलिए कहने लगे कि आप भी इस्तीफा दे देंगी तो पीछे रह क्या जाएगा पार्टी में। पार्टी तो खत्म हो गई ना, एक आप ही तो जीरक सियासतदान है हमारे। चले फिर आप पहले खुल के हंस ले, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं नहीं कुन्नी तू जड़ी दिल च हसन डई है ना, मैंने सारा पता है। डॉक्टर साहब ये आपका जाती मामला है, मुझे बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? हंस रही हो तो मैं कह रही हूँ, मैं को पागल नहीं हूँ, सारा समझती हूँ मैं। चलो तो ठीक है, फिर मैं खुल के हंस लेती हूँ। जीरक से हसदान। खलो जानी भैना एडी तो तेज, पीटीआई की तर्जुमान, जो खां सब गल करनगे ओदा तर्जमा करेगी, अपने पल्ले गल ही कोई नहीं। तो खैर से आप भी तर्जमान ही रही हैं। मैं अल्लाह दे फजल नाल तर्जमान नहीं रही, मैं अपनी गल करदी हुंदी सी। गिलानी कुछ कहन दिया हुंदा सी, मैं कुछ कहन डई हुंदी सी। फैसले कुछ होण डे हुंदे सन, मैं अगे लोकां नूं कुछ होर दसन डई हुंदी सी। लेकिन डॉक्टर साहब बात तो ठीक है, ये तो आप भी तर्जमान ही ना। नहीं, बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, वो कहें तो ठीक है। अरे मैं दोबारा नवी नवी एंटर होई हां मीडिया च, मैं साहबी नाल मुतक्का ला लवां, कैमरे बंद करा लवां। तो मेरे साथ खामखा लड़ रही हैं आप। ते तेरे नाल क्यों ना लड़ा, मैं केड़ा तेरे नाल रल के ते ब्यूटी पार्लर खोलने। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका पीपल्स पार्टी से बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? देखिए, इख्तिलाफ मेरा कोई भी नहीं है पार्टी के साथ, ये मेरी पार्टी है, मैंने इससे क्यों इख्तिलाफ करना है। सही। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को नून लीग की बी टीम बना दी है, जबकि मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कहाँ? अब पूरे मुल्क में हूँ होर की मैं इथे कौन ही वहां के थे। बस माफ करना, पीपल्स पार्टी अब उतनी ही रह गई है जितनी घर आया हुआ मेहमान बीच में बोतल छोड़ के जाता है। और ऐसी औरतें बच्चों को खाम खा डांटती रहती हैं, खबरदार बेटे छोड़ी हुई बोतल नहीं पीते। सिर्फ इस गलों के बाल सो जानते, फिर आप पिया। कहने को मैं भी कह सकती हूँ, इस जैसी औरतें कबूतरों को दाना डालते हुए आधा खुद खा जाती हैं। बड़ी आपको बातें आ गई। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए आपको होश आए हुए, वरना अल्लाह के फजल से जितनी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी उससे छोटा खान साहब का जलसा होता था। जुनैद साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, इमरान खान साहब रेडियो वालों को कह रहे होते, यार 2 मिनट छड़ दियो सौदा, मेरी गल ते सुन लो। मेरी तकरीर मुक्केगी ते फिर खलो जाना रेडी ते, इत्थे ने तुहाडियां रेडियां। डॉक्टर साहब देख लें कहीं आपको पीटीआई में ना जाना पड़ जाए। नहीं, वैसे तो खान साहब अच्छे आदमी है, मैं तो इनकी बात का जवाब दे रही हूँ। जी जी। देखिए, मैंने तो बिलावल साहब को कहा है कि आप पार्टी के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है ना, इसको खत्म करें। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि सदारत दे दी है पंजाब की मंजूर वट्टू साहब को, और वट्टू साहब ने पीपल्स पार्टी की बेड़ी में वट्टू डाल दिए। कहा इनको ये था कि लोगों को पट्टू डाल। एक मिनट डॉक्टर साहब बताएं, फिर किसको सदर बनाया जाए? भाई किसी समझदार बंदे को बनाए ना सर। अच्छा, आप बंदा कह रही हैं? आप भी ये जहन में रखें कि लोग मुझे भी बंदा ही समझते हैं। डॉक्टर साहब आप कोई नाम सजेस्ट करें ना पार्टी की प्रेसिडेंटशिप के लिए पंजाब। चलें कोई 2 नाम बता दें। मैं किसी सीनियर सियासतदान को बनाए जो सियासत को समझता है। मेरा मतलब है कि डॉक्टर मुबशर हसन साहब को बनाए, या चले मुस्तफा कार साहब को बना दे। वो दोनों तो पार्टी में नहीं है। तो फिर मैं ही बचनी बनाओ मैनू। तो फिर आप खुल के कहें ना। खुल के की मतलब, उन बिलावल नू किसी मैदान च ले जाती। इशारतन कहा तो था बिलावल को कि किसी ऐसे को पीपल्स पार्टी का सदर बनाए जो भुट्टो का आशिक भी हो और पार्टी को फिरदौस भी बना दे। फिरदौस भी कह दिया और आशिक भी कह दिया। सही। वो समझ नहीं आई इंग्लिश मीडियम नो, ऑक्सफोर्ड च पढ़े आ, वो इथों दा मुंडा जंपल हुंदा मुंह नसलाई वर्गा ते उन्हें समझ जाना। आपा, आपने फिरदौस भी कह दिया था, आशिक भी कह दिया था, सिर्फ अमान ही बचा था ना, वो भी इशारतन गा के कह देती, वाण कुटिया वे वाण कुटिया, वाण कुटिया वे वाण कुटिया। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ, ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ ਵੇ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ।
اصل میں جنید صاحب میں پیپلز پارٹی کی ہمدرد ہوں, اچھا چونکہ یہ میری پارٹی ہے, میں اس کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اچھا, اس لیے آپ نے پیپلز پارٹی کی سرجری ریکمینڈ کی ہے؟ جی بالکل, میں نے کہا ہے کہ پارٹی کی سرجری ہونی چاہیے, بلکہ ہفتہ صفائی منانا چاہیے, چونکہ پارٹی کی صفوں میں بہت گند پڑ چکا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ صفائی کرنی ہے یا سرجری کرنی ہے. سرجری کر کے بھی صفائی کری دی اور ٹیڑھ میٹر نہیں لائی دا. سرجری ڈاکٹر صاحب میرا خیال آپ نے اسی لیے ریکمینڈ کی ہے کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں, تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ نیک کام آپ کے ذمہ لگا دیا جائے نا. جی اگر مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو انشاءاللہ میں بڑی ایمانداری سے یہ ذمہ داری نبھاؤں گی. تو سرجری صرف آپ ہی کر سکتی ہیں. چلو مینوں رہن دیو, پھر راجہ ریاض کو کرا لو. جنید صاحب سرجری کرنی ہے, کو لے دی کھال نہیں لانی ہے, اور اللہ کے فضل سے جتنی میں لائل ہوں پارٹی کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. میں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہیں, 2 بندے اس پارٹی چ پھاڑ لے, 2 اس پارٹی چ پھاڑ لے. آپا صرف آپ کو باتیں آتی ہیں, جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں نا, نہیں تو جڑے 4-5 لے قربان کی تھی انہوں نے پیسے پھاڑتے چپ کر کے قربانیاں دی ہیں, تو جڑا روز 4 بوتلیں پارٹی نے خون دے کے کیا ہو گیا؟ میں اللہ کے فضل سے سچ مچ کی ڈاکٹر ہوں. میرے منہ سے سرجری اچھی لگتی ہے, آپ کے منہ سے قربانی اچھی نہیں لگتی. جانتی ہوں میں تم جیسی سرجنوں کو بھی. مریض آپریشن کرا کے جائے تو تولیہ پیٹ میں ہی بھول جاتی ہیں. ہائی مریض آ کے کہے کہ آپریشن دوبارہ کرو, پیٹ میں تولیہ رہ گیا, تو آگے سے کہتے ہیں ہاں آپریشن دوبارہ ضرور کرنا ہے, 50 دا تولیہ ہے, بازاروں لے لو. تے صحیح گل ہے, نواں لو گے تو صاف بھی ہوئے گا, پیٹ چو کٹو گے تو خون نہ بھرے ہوگا. اچھا آپ ساری باتیں چھوڑیں, یہ بتائیں اتنا عرصہ آپ ہمارے پاس آئی کیوں نہیں؟ یہی تو میں پوچھنے آئی ہوں کہ ساری باتیں چھوڑیں, آپ نے مجھے اتنا عرصہ بلایا کیوں نہیں؟ آپ آئی کیوں نہیں؟ آپ بلاتی تو میں آتی نا, ان میں آ کے چینل دیا کنڈیاں تے نہیں سن گھڑکانیاں. ہمارے چینل کی کنڈی نہیں ہے. تے باہر پھر گانا لواؤ, کنڈی نہ گھڑکا, سونے سدھا ہی اندر آ.